جس کے آوازے سے لذت گیر اب تک گوش ہے، وہ جرس کیا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 21 اپریل 1938 کو اسلامیہ نے ہند کا سب سے بڑا عبقری، مفکر، فلسفی، شاعر اس جہان فانی سے رخصت ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال، جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی شاعری اور اپنے فلسفے سے منور کیا، وہ اس تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے، اپنی کتاب زندہ رود میں رقم طراز ہیں۔ وسط مارچ 1938 سے اقبال کی حالت تشویش انگیز ہوتی چلی گئی۔ وہ ایلوپیتھک دوائیں پسند نہ کرتے تھے اور ان سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا تھا۔ دمے کے دورے پڑتے جاتے تھے۔ شانے اور کمر کا درد بدستور تھا۔ قلب، گردے اور جگر سب معاف ہو چکے تھے۔ نیند آتی نہ تھی اور مسلسل بے خوابی کا عالم طاری تھا۔ وقت کاٹنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پاس بیٹھے احباب سے کہتے کہ باتیں کیے جائیں۔ کبھی دیوان علی سے بھلے شاہ کی کوئی کافی، ہدایت اللہ کی سی حرفی یا یوسف زلیخا سنتے، اور کبھی سید نذیر نیازی کو تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ بیان کرنے یا کوئی ایسا افسانہ سنانے کی ہدایت کرتے جس میں بغداد، قاہرہ، غرناطہ یا قرطبہ کا ذکر آتا ہو۔ افسانہ سنتے سنتے سو جاتے، مگر پھر اچانک بے چینی سے کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک دفعہ تو بے خبری میں پلنگ سے فرش پر گر گئے۔ انہی ایام میں دمے کے پے در پے دوروں کے بعد نیم بے ہوشی کے عالم میں جاوید اقبال نے انہیں 2 مرتبہ اپنی خوابگاہ میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور مولانا جلال الدین رومی سے باتیں کرتے سنا تھا۔ دونوں مواقع پر علی بخش کو بلوا کر پوچھا کہ مرزا غالب یا مولانا رومی ابھی اٹھ کر گئے ہیں، دیکھنا کہیں چلے تو نہیں گئے؟ اور علی بخش کے اس جواب پر کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ علامہ کی وفات سے چند یوم پیشتر جب ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا تو علامہ نے فرمایا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ بعد ازاں اپنا یہ شعر پڑھا تھا: نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ یعنی موت کا نشان یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے۔ ناظرین، 20 اپریل 1938 کی رات علامہ محمد اقبال ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ ننھے جاوید اقبال کوئی 9 بجے کے قریب گول کمرے میں داخل ہوئے تو علامہ انہیں پہچان نہ سکے۔ پوچھا، کون ہے؟ ننھے بیٹے نے جواب دیا، جاوید۔ ہنس پڑے، فرمایا، جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ اتنے میں قریب بیٹھے ہوئے دوست چودھری محمد حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا، چودھری صاحب اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھوا دیجئے گا۔ اتنے میں علی بخش اندر داخل ہوا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ علی بخش نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ چودھری محمد حسین نے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کی۔ علامہ نے فرمایا، آخر 40 برس کی رفاقت ہے، اسے رو لینے دیں۔ رات کے 11 بجے اقبال کو نیند آ گئی، لیکن 1 گھنٹے بھر کے لیے سوئے ہوں گے کہ شانوں میں شدید درد کے باعث بیدار ہو گئے اور رات 3 بجے تک ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میاں محمد شفیع حکیم محمد حسن کرشی کو بلانے گھر گئے، مگر رسائی نہ ہو سکی اور ناکام لوٹ آئے۔ اقبال درد سے ناڈھال تھے۔
میاں محمد شفیع کو دیکھ کر فرمایا افسوس کرشی صاحب بھی نہ پہنچ سکے۔ اتنے میں حکیم محمد کرشی صاحب کو بلانے کے لیے کہا۔ بولے حکیم صاحب رات بہت دیر سے گئے تھے، اس لیے بیدار کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ چنانچہ اقبال نے ایک قطعہ پڑھا: سرود رفتہ باز آید کے ناید، نسیم از حجاز آید کے ناید، سرآمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کے ناید۔ صبح کے 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، اذانیں ہو رہی تھیں۔ سب کا خیال تھا کہ فکر کی رات کٹ گئی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع صبح کی نماز ادا کرنے کی خاطر قریب کی مسجد پہنچ گئے تھے اور صرف علی بخش ہی اقبال کے پاس رہ گئے تھے۔ اسی اثنا میں اچانک اقبال نے اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھے، منہ سے ہائے کا لفظ نکلا۔ علی بخش فوراً آگے بڑھا، شانوں سے اپنے بازو میں تھام لیا۔ علامہ نے فرمایا دل میں شدید درد ہے۔ قبل اس کے کہ علی بخش کچھ کر سکے، انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ یوں 21 اپریل 1938 کو 5:14 صبح کی اذانوں کی گونج میں علامہ محمد اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ علی بخش نے ڈاکٹر عبدالقیوم کو تیزی سے آواز دی۔ وہ بھاگ کر اندر پہنچے، دیکھا تو گردن ڈھلک کر چہرہ خود بخود قبلہ رو ہو گیا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا، جیسے گویا ہوں نشان مرد حق دیگر چے گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ ڈاکٹر عبدالقیوم نے نبض ٹٹولی، مایوس ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ علی بخش قدموں سے لپٹ لپٹ کر رونے لگا۔ عین اس وقت مسجدوں کے میناروں سے صبح کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صبح کے 5:15 بج چکے تھے اور اپریل کی 21 تاریخ پیر کا دن۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ علامہ محمد اقبال کے انتقال کی خبر صبح سویرے ہی ریڈیو کے ذریعے پھیل گئی تھی۔ سپہر تک ہر فرقہ، ہر طبقہ، ہر مرتبہ کے ہزاروں افراد جاوید منزل کی جانب گامزن تھے۔ پورچ میں رکھے علامہ کے جسد خاکی کا آخری دیدار کرنے کو بے چین۔ علامہ کی رحلت غیر متوقع نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں رحلت کی خبر سارے ملک پر خصوصاً مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارا لاہور اشکبار ہے۔ شام کے 5 بجے چھوٹے بڑے ہزاروں افراد کی موجودگی میں جاوید منزل سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ مسلمانوں کی تمام سیاسی غیر سیاسی تنظیموں کے دستے اپنی اپنی وردیوں میں ساتھ تھے۔ جاوید منزل سے یہ پرشکو جلوس ریلوے روڈ سے ہوتا اسلامیہ کالج کے وسیع لان میں پہنچا، جہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں افراد موجود تھے۔ جاوید اقبال کا خیال ہے کہ یہ 20,000 افراد سے زائد تھے، جبکہ کچھ اور لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ یہ تعداد 60-70 ہزار سے کم نہیں تھی۔ اس کے بعد جب جنازہ دہلی دروازے کی طرف چلا تو اہل جلوس کی تعداد مزید بڑھتی چلی گئی، جن میں اچھی خاصی تعداد ہندوؤں اور سکھوں کی بھی تھی۔ 7 بجے کے قریب جلوس شاہی مسجد پہنچا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وضو کرنے کے لیے اور صفیں باندھنے میں کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ 8 بجے نماز جنازہ پڑھی گئی، 8:45 بجے شب اس صدی کا مجدد، ایک عظیم عبقری، فلسفی اور ایک بطل جلیل سپرد خاک کر دیا گیا۔ سدا رہے نام اللہ کا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ناظرین، یہ اس ہستی کی اس جہان سے منتقلی تھی
جسے مغرب کی ساحرانہ فریب کاریوں نے کس طرح سے سمجھایا کہ ملت اسلامیہ کی نجات تہذیب نبوی کی پرستش میں ہے، مگر آفریں ہے علامہ پر کہ ان کے ایمان سے لبریز دل میں نبی امم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے اختیار پکار اٹھی۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنا میں مصطفیٰ است۔ تو ناظرین، یہ جنازہ تو بے شک اقبال کا ہی تھا، لیکن حقیقت میں اقبال کی موت دراصل ہندوستان کے اس آخری مسلمان کی موت ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر تیاگ دی۔ وہ اسلام کا نقیب تھا، رازدان تھا، اور اب کون ہے جو علامہ کی مخصوص حیثیت میں ان کی جگہ لے سکے؟ اللہ تعالیٰ انہیں مقامات عالیہ سے سرفراز فرمائے اور ان کو اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں پناہ دے، آمین ثم آمین۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری